اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فتح آیات نمبر 18 تا 26 میں ان لوگوں کا ذکر جنہوں نے بیعت رضوان میں شرکت کی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، فتوحات، غنیمت اور فتح مکہ کی بشارت۔ اس امر کا بیان کہ اگر صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار جنگ کرتے تو شکست ان کا مقدر بنتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبهم فأنزل السکینة علیہم وأثابهم فتحا قریبا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ ایک درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، اور اللہ کو ان بیعت کرنے والوں کے دل کا خلوص بھی معلوم تھا۔ پھر اللہ نے ان کے دلوں پر سکینت نازل فرما کر ان میں ثابت قدمی اور اطمینان پیدا کر دیا، اور انہیں جلد ہی فتح بھی عطا فرما دی۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اور بکثرت مال غنیمت بھی دیا جسے وہ حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ بہت زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ بیعت صحابہ کرام نے حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر عزم جہاد کے لیے کی تھی، جب یہ خبر اڑی تھی کہ حضرت عثمان جو بحیثیت سفیر مکہ گئے تھے انہیں مشرکوں نے قتل کر دیا ہے۔ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم۔ اے مسلمانوں، اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ فرما چکا ہے جنہیں تم عنقریب حاصل کرو گے، لیکن فوری طور پر تو اس نے یہ فتح تمہیں عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِینَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِیمًا۔ تاکہ یہ واقعہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ تمہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت بخشے۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اس کے علاوہ کچھ دوسری غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ فرماتا ہے جن پر تم ابھی قادر نہیں ہو، مگر وہ اللہ کے احاطہ قدرت میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑتے تو یقیناً پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، اور اس وقت کوئی حامی و مددگار نہ پاتے۔ سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ یہی اللہ کا دستور ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، اور تم اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ۔ وہی تو ہے جس نے مکہ کی وادی میں تمہیں کافروں پر غلبہ عطا کر دینے کے باوجود ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ اور جو اعمال بھی تم کرتے ہو اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله۔ یہ اہل مکہ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے خود کفر کیا اور تمہیں مسجد الحرام کی طرف جانے سے روکا، اور ہدی کے جانوروں کو بھی ان کی قربانی کی جگہ پہنچنے سے روک دیا تھا۔
ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ جنگ کی صورت میں مکہ میں موجود بہت سے مومن مرد اور مومن عورتوں کو جنہیں تم پہچانتے نہیں، نادانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے اور بلا وجہ تم پر ایک الزام لگ جائے گا، تو اسی وقت جنگ کی اجازت دے دی جاتی. مکہ میں بہت سے ایسے لوگ موجود تھے جو ایمان لے آئے تھے، لیکن مشرکوں کے ڈر سے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا. جنگ کی صورت میں مسلمان انہیں مشرک سمجھ کر قتل کر ڈالتے، جو اللہ کو منظور نہ تھا. لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ. اور اس لیے بھی تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. البتہ اگر مکہ کے وہ مومن مرد اور مومن عورتیں الگ ہو گئے ہوتے تو ان اہل مکہ میں سے جو لوگ کافر تھے ہم انہیں ابھی دردناک عذاب کی سزا دیتے. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. جب کفار مکہ نے اپنے دلوں میں غیرت کے نام پر زمانہ جاہلیت کی عصبیت کو جگہ دی تو اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور انہیں تقوی کی بات پر قائم اور مستحکم کر دیا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار اور اہل تھے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. صلح حدیبیہ کے دوران ایک ایسا موقع بھی آیا جب کفار نے ایسی ناپسندیدہ حرکات کیں جن کی بدولت جنگ شروع ہو سکتی تھی، لیکن اللہ کی حکمت یہ تھی کہ ابھی جنگ نہ ہو، سو مومنوں کے قلوب پر اطمینان اور سکون نازل کر دیا.